قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل. اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراویح 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں. بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا. ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا. تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا. غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا. کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو. ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہاں میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں. جو موت پہ نہیں بھولے، آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا. کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا. جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر آپ نے 2 باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں. آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں؟ اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا. آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح. ایک دن تو آئے گا. وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. آئے گا، آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ دن آئے گا، آئے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ کی قسم وہ آئے گا، وہ آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھ کڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندہ ہے، یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے۔ جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو۔ اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو؟
حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے، اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں، میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو؟ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين، ليته في كل حين.